الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کا خطبہ بنیادی جو عقیدہ ہے یا اسلام کے عقائد میں سے بنیادی چیز وہ غیب پر ایمان ہے، اور ایک مومن اور مسلم کی فکر سازی میں اس کا کیا حصہ ہے، اس کی اہمیت، اس پہ امام صاحب نے گفتگو کی، اور سب سے پہلے بات یہ بتلائی کہ غیب جو ہے نا یہ ایمان کی اساس اور اس کی بنیاد ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں شروع میں بالکل کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، آگے تک آیات ہیں۔ تو الف لام میم دوسری سورہ ہے، سورہ بقرہ، کہ یہی وہ کتاب ہے، اور اس میں مطلب جس کتاب کا انتظار ہو رہا تھا یہی ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اس کے دو معنی ہیں، یعنی اس کے اندر جو کچھ ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں شبہ کیا جا سکے، شک کیا جا سکے، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے کتاب، اور اس بارے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ جو ہے متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے، ان کے لیے گائیڈنس ہے۔ اب یہ متقی لوگ کون ہیں، ان کی صفت آگے جو بیان ہو رہی ہے، اس میں سب سے پہلی چیز یہ کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب کو مانتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور دوسرا پوائنٹ امام صاحب یہ بتلاتے ہیں کہ دنیا جو ہے یہ غیر مومن اور غیر مسلم، اس کے علم کی گویا آخری حد یہی ہے کہ دنیا، اور تو غیب جو ہے یہ مومن کی صفت ہے، جو اسے یہ جو ہماری نظر آنے والی دنیا ہے، مادی دنیا، اس دنیا سے نکل کر بہت دور کی دنیا میں لے کے جاتی ہے، جو بالکل بظاہر نظر تو نہیں آتی، لیکن وہ ایک حقیقت ہے، اور اس کا وہ تذکرہ آگے کریں گے۔ اور جو لوگ یعنی غیب کو نہیں مانتے، تو ان کے بارے میں قرآن شریف کہتا ہے کہ ان کے علم کی انتہا یہ ہے کہ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثیٰ۔ آگے بھی آیات ہے، میں ترجمہ کر دیتا ہوں کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ہیں، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، ظاہر ہے کہ آخرت غیب ہی میں سے ہے، تو وہ فرشتوں کو مؤنث نام دیتے ہیں، یعنی فرشتوں کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ لڑکیاں ہیں، نعوذ باللہ، اور انہیں اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ فرمایا کہ اس کے بارے میں انہیں کچھ بھی علم نہیں ہے، کوئی حقیقت کا علم ان کو نہیں ہے، یہ محض گمان کی یا اٹکل پچو اس کی پیروی کر رہے ہیں، اور گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتا۔ تو اس سے اعراض کرو جس نے ہمارے ذکر سے، ہماری یاد سے منہ موڑا، اور صرف دنیا کی زندگی کا ہی وہ طلبگار رہا۔ تو معلوم یہ ہو کہ دنیا کی زندگی کے طلبگار جو ہے اس کے سامنے آخرت وغیرہ کا تصور نہیں ہوتا ہے۔ یہی ان کے علم کی انتہا ہے، ذالک مبلغہم من العلم۔ ساری جو تعلیم حاصل کرتے ہیں وہی، انفارچونیٹلی آج کا تعلیمی نظام ایسا ہے کہ مومن غیر مومن ساری سب کی توجہ اسی پہ ہے، کہ سسٹم ہی ایجوکیشن کیا ہے ایسا کہ ہم وہ تعلیم حاصل کریں جس سے ہم دنیا میں کچھ بن جائیں۔ بہت افسوس کی بات ہے، میں خاص طور سے، آپ جانتے ہیں کہ میں اس میں ہوں، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ واقعی سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہم بے بس ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ یعنی اپنا آپ جب تک سسٹم نہ بنائیں اور سسٹم کے لیے اجازت آپ کو نہ ملے، آپ کچھ کر نہیں سکتے، نہیں ملتی آپ۔ تو ان کے علم کا سارا جو ہے کیا ہے کہ انتہا بس یہی ہے کہ دنیا کی زندگی، اور پھر آگے فرمایا کہ تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے اور کون ہے کہ جو راہیاب ہے۔
یعنی اب ان میں سے وہ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے لیے سیکھتے ہیں، آخرت کے لیے عمل کرتے ہیں وہ، اور جو آخرت سے بے نیاز ہو کر صرف دنیا ہی کی زندگی میں اسی کا علم حاصل کرتے ہیں، اس میں لگے ہوئے ہیں، تو ان میں سے کون گمراہ ہے کون ہدایت پہ ہے اللہ خوب جانتا ہے۔ پھر آگے یہ بتلایا کہ غیب جو ہے اس کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے اور کسی اور کو اس کا علم نہیں ہے۔ لوگوں کو یعنی اس کے حقائق جو پردے کے پیچھے ہیں، یہ صرف اتنا ہی لوگوں کو معلوم ہوتا ہے یا معلوم ہوا ہے جتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ مثلا کسی نبی اور رسول کو بتایا گیا غیب کی باتیں، تو ان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ عالم الغیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ علم دیا، کچھ چیزوں کے بارے میں بتلایا جن کا تعلق غیب سے ہے، تو اتنا ہی ان کو معلوم ہے، از خود کوئی چیز ان کو معلوم نہیں ہے۔ چونکہ اس پوائنٹ کو انہوں نے خطبے میں چھوڑ دیا تھا، اس لیے میں اس کو آگے بڑھتا ہوں۔ اور دوسری چیز اسی ضمن میں ایک آیت انہوں نے بیان کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا۔ اس آیت میں، آیت کریمہ میں یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ غیب کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اور انسان کے پاس خواہ نبی بھی ہو کیوں نہ ہو، اسے کچھ نہیں معلوم ہے غیب کے بارے میں، اتنا نہیں معلوم ہے جتنا اللہ تعالیٰ بتلائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہو لوگوں سے بتا دو کہ میں خود اپنے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، مجھے کچھ بھی اختیار نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکوں یا نقصان پہنچا سکوں یا نقصان سے جو ہے بچ سکوں، الا ما شاء اللہ، سے بس اتنا ہی کہ جو اللہ چاہے، یعنی جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مشیت کے مطابق۔ اور اگر میں غیب جانتا ہوتا، یہ دیکھیے بڑی اہم بات ہے، اس کو جاننے کی ضرورت، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا، اگر میں غیب کو جانتا ہوتا تو خیر کا جو ہے نا، جو بھی خیر ہے، بھلائی ہے، فائدے کی چیز ہے، اسے وافر مقدار میں ڈھیر سارا میں جو ہے جمع کر لیتا، وَمَا مَسَّنِي السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ تو معلوم ہو گیا کہ وہ دیکھیے وہاں پہ آگے راستے میں مثلا وہ خطرہ ہے، تو یہ کیوں جائیں وہاں پہ خطرے میں گرنے کے لیے، یہیں سے موڑ دیں اپنی گاڑی، ٹھیک ہے، یا کہیں اور فساد ہو رہا ہے تو ادھر نہیں جائیں، وہاں جائیں گے کوئی وائرس پھیلا ہوا ہے جائیں گے نہیں، تو کچھ معلوم نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو میں اپنے آپ کو بچا لیتا۔ پھر آخری حصہ ہے آیت کا کہ میں تو صرف انذار کرنے والا ہوں اور بشارت دینے والا ہوں، یعنی وارننگ دینے والا ہوں، اللہ کی طرف سے لوگوں کو آگاہ کر رہا ہوں اور بشارت دے رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ دونوں صفتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، نذیر و بشیر، وارننگ دینے والا اور بشارت دینے والا، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے دین کی دعوت جو میں دے رہا ہوں اس کو مان لیں گے، اس پہ عمل کریں گے، ان کے لیے بشارت ہے، اور جو اسے نہیں مانیں گے، اس کے برعکس چلیں گے، تو ان کے لیے وارننگ ہے کہ ٹھیک ہے تم رہو، کوئی زبردستی ہم تو نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ اپنے برے انجام کے لیے تیار رہو۔ اور اسی طرح سے اور بھی آیات انہوں نے اس سلسلے میں پیش کی ہیں۔ البتہ یہ حدیث انہوں نے سنائی، اور اس میں بھی غیب کا تعلق ہے، غیب سے تعلق ہے، اور اچھی حدیث ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ سچا ایمان اور صحیح عبادت اور اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا، اللہ سے محبت، اللہ سے قربت، اللہ سے تعلق، اس کے لیے مجاہدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کوشش کرے، محنت کرے، اور یہ محنت کے بہت سارے طریقے ہیں، نماز پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، اور کرنا ہے، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنا ہے، یہ ساری چیزیں مجاہدہ ہے، روزہ رکھنا ہے، یہ سارے مجاہدے ہیں۔ دنیا سے دور ہو کر اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو لگانا، اللہ کے کو خوش کرنے کی جو ہے جن چیزوں سے وہ جو پسند کرتا ہے، جن کو وہ کر کے اللہ کو خوش کرنے کی ایک کوشش کرنا، تو یہ جو ہے اس کے وجہ سے یعنی سچا ایمان اور صحیح درست عبادت اور مجاہدہ، اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ مومن کو ایک نور حاصل ہوتا ہے، روشنی حاصل ہوتی ہے، اور حلاوت یعنی مٹھاس اور شیرینی، اسے لذت ملتی ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ
اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے، اور ظاہر ہے کہ انہیں کو چاہتا ہے جو اللہ کی راہ میں لگے ہوئے ہیں، ان کے دل میں ڈال دیتا ہے، تو وہ اپنے دل میں لذت محسوس کرتے ہیں۔ یہ وہی جانیں گے جن کو یہ لذت مل رہی ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں، 3 باتیں ہیں جو اگر کسی میں پائی گئیں تو وہ ایمان کی حلاوت یعنی ایمان کی مٹھاس اور اس کی لذت جو ہے پالے گا۔ 3 چیزیں، ایک یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول تمام چیزوں کے مقابلے میں وہ محبوب ہوں اس کو، یعنی اللہ اس کو محبوب ہو اور اللہ کے رسول تمام چیزوں کے، یعنی ماں باپ ہوں، دنیا ہے، خود اپنی جان ہے، بال بچے ہیں، جو کچھ بھی ہے، ان کے مقابلے میں اللہ کے رسول کی محبت سب سے بڑھ کر ہو۔ اور یہ محبت کا مطلب یہی ہے کہ اللہ سے جو محبت ہے تو پھر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے تو انہوں نے جو کچھ سکھلایا کر کے دکھلایا ہے اس پر عمل کیا جائے، اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ ایک چیز ہوئی۔ دوسری چیز یہ کہ انسان کسی دوسرے انسان سے، یعنی ایک مومن دوسرے مومن سے محبت کرے، اور یہ محبت صرف اللہ کے لیے ہو، یعنی کہ میں آپ سے محبت کروں کیونکہ بھئی آپ کے پاس کچھ ہے، مجھے فائدہ ہو جائے گا، آپ کے ذریعے سے مجھے اچھی نوکری مل جائے گی، آپ کے ذریعے سے کچھ مجھے فنڈ مل جائے گا، آپ کے ذریعے سے کچھ دنیاوی فائدہ ہو جائے گا، آپ کہیں سفارش کر دیں گے، آپ بڑے مرتبے والے ہیں۔ کسی چیز نہیں، کوئی دنیاوی چیز، کوئی فائدہ نہیں، البتہ اس سے محبت جو ہے وہ اس لیے محبت ہے کہ یہ مومن ہے، اللہ کے لیے مجھ سے اس سے محبت ہے۔ دوسری چیز ہوئی۔ تیسری چیز یہ، اور یہ کہ وہ بندہ اب اس بات کو سخت ناپسند کرے کہ وہ کفر میں پھر واپس جائے بعد اس کے کہ اللہ نے اس سے بچا دیا اس کو، یعنی اب کفر کے بارے میں سوچے بھی نہیں، اللہ نے اس سے نعمت، ایمان کی نعمت عطا کر دی ہے، تو اب دوبارہ اس سے نکل کر وہ کفر کی طرف جائے، یہ اس کو وہ بالکل سوچے بھی نہیں، اس سے اسے سخت نفرت ہو۔ جی اسی طرح سے جس طرح سے کہ وہ یہ اس سے نفرت کرتا ہے کہ اسے آگ میں ڈالا جائے، اس طرح کی نفرت۔ تو کبھی کبھی ہوتا ہے انسان کے سامنے ایسی چیزیں آتی ہیں، ظاہر ہے کہ یہاں پہ دنیا میں کوئی آگ نہیں جلاتا، لیکن اس کی آزمائش کے لیے آ جاتی ہیں چیزیں جو حرام ہوتی ہیں، جو کفر کی چیزیں ہوتی ہیں، شرک کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہ اسی وجہ سے ان سے نفرت کرتا ہے، یا اس طرح سے نفرت کرتا ہے جس طرح سے کوئی شخص اس بات سے نفرت کرتا ہے کہ اسے جہنم کی آگ میں یا کسی آگ میں اس کو جلایا جائے، سخت، یعنی کفر سے اسے سخت نفرت۔ تو 3 چیزیں، اب یہ اس میں پہلی چیز جو ہے وہ غیب ہی کی ہے، اور اسی طرح سے قرآن شریف میں کے ساتھ قرآن اور سنت میں یہ باتیں بھی بیان ہوئی ہیں، تو جو باتیں بیان ہوئی ان میں سے یہ اگلی حدیث بھی ہے، اور یہ حدیث میں اتفاق سے شاید پچھلی مرتبہ اس سے پہلے سنا چکا ہوں کہ ایمان کا مزہ چکھ لیا اس نے کہ جس نے اللہ کو اپنا رب مان لیا، خوش ہو گیا اس پہ، جس نے اسلام پر جو ہے نا خوشی کا اظہار کیا اور مطمئن ہو گیا، مگن ہو گیا کہ یہ میرا دین ہے، اور جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی مان کر خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا، کہ یعنی گویا ایک فخر کی بات ہے کہ میرے نبی کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو ہے اس سے وہ حلاوت حاصل ہوتی ہے، وہ مٹھاس، وہ لذت کی جو مومن ہی جو ہے اس کو جانتا ہے۔ ایسے ہی جیسے بہترین کھانا مثلا پکا ہوا ہے، آپ لاکھ کی اس کی تعریف کریں کہ ایسا ہے ویسا، جانتے ہیں بہرحال چونکہ تجربے سے گزرتے ہیں، لیکن اس کی لذت تو اسی وقت ملتی ہے جب انسان کیا ہے اپنے زبان پہ رکھے اور کھانا کھائے، چکھے، تب اس کو لذت معلوم ہوگی کہ ہاں واقعی کوئی بھی کھانے والی چیز ہے، یہ کتنی اس کے اندر لذت کیسی ہے اور کس قسم کی ہے، اور جس یہ حلاوت نہیں ملی ہے مومن کی، یا یہ چیزیں اس کے اندر نہیں پائی جاتی، تو اس حلاوت سے، اس لذت سے وہ شخص محروم ہے جو غیر مسلم، غیر مومن ہے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں کہ دل
قلب، وہ اصل جگہ ہے ایمان کی. یہ جب ایسی بیماریوں سے کہ جو دلی بیماریاں ہیں، یعنی انسان کی خواہشات جو اسے بھٹکاتی ہیں، اچھے راستے سے ہٹا کے گمراہی کے راستے پر لے کے جاتی ہیں، تو اگر انسان اپنے دل کی حفاظت کرے ان تمام چیزوں سے، تو پھر وہ بھی ایمان کی لذت پاتا ہے. اور جو شخص بیمار ہوگا، مریض ہوگا، یعنی اس کا دل جو ہے بیمار ہوگا، تو ظاہر ہے کہ اسے ایمان کی لذت نہیں مل سکتی. اور بلکہ ایسے شخص کو ان چیزوں میں لذت ملے گی جو اس کے لیے ہلاکت کا سبب بنیں گے، جو اسے ہلاک کر کے چھوڑیں گے. یعنی گناہ ہے، معصیت ہے، اور خواہشات نفس کی جو ہے وہ اتباع ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے. اور جسے ایمان کی لذت مل جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ اطاعت کرنے میں، فرمانبرداری کرنے میں، اللہ کی اطاعت میں اسے لذت محسوس ہوتی ہے، اور اس کا اثر جو ہے پھر ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا کی جو غرض ہے، دنیا کی جو مقاصد اور مفادات ہیں، وہ ان سے بلند ہو جاتا ہے. اور پھر وہ اللہ کی راہ میں ہر قسم کی مشقت بھی جو ہے نا اٹھانے کے لیے تیار رہتا ہے، اور مشقت اٹھانے میں بھی اسے لذت محسوس ہوتی ہے. اس سلسلے میں انہوں نے چند اقوال نقل کیے ہیں. حضرت ابراہیم بن ادہم کا انہوں نے قول نقل کیا ہے، میں سب کو چھوڑ کے یہ اسی کو بیان کر رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں، اور ابراہیم بن ادہم بہت مشہور جو ہے وہ بزرگ گزرے ہیں، اور ان کے زہد اور دنیا سے بے رغبتی، بس اللہ کے لیے زندگی ان کا شعار تھا. تو یہ یعنی کافی مشہور ہیں وہ لوگ جو اہل دل میں سے مانے جاتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بادشاہوں کو اور بادشاہ زادوں کو، ان کے بیٹوں کو پتہ چلے کہ ہم کس حال میں ہیں، یعنی کون سی نعمتیں ہمیں حاصل ہیں، اگر ان کو پتہ چل جائے تو وہ لوگ ہم سے تلواروں سے جو ہے نا آ کے جنگ کریں گے اور چھیننے کی کوشش کریں گے، یعنی لڑیں گے کہ یہ تمہیں کہاں مل گئی، ہمیں ملنی چاہیے وہ جو لذت ہمیں مل رہی ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جنت ہے، دنیا میں جنت ہے، جو اس میں داخل نہیں ہوا وہ آخرت کی جنت میں داخل نہیں ہوگا. جنت، آخرت کی جو جنت ہے اس کا راستہ کہاں گزرتا ہے؟ دنیا سے. تو کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں بھی ایک جنت ہے، وہ کوئی بھی شخص اس جنت سے گزرے بغیر آخرت کی جنت میں نہیں پہنچ سکتا. تو وہ کہہ رہے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں میرے جو دشمن ہیں وہ میرا کیا کر لیں گے، میرا کیا بگاڑ لیں گے. ظاہر ابن تیمیہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایک طرف تو بہت بڑے عالم تھے، بہت کچھ انہوں نے لکھا، لکھتے رہے، بڑے بڑے جو ہے نا ان کے فتاویٰ موجود ہیں 37-38 ولوم میں، اور بہت ساری کتابیں ہیں، اور کتابوں سے بڑھ کے انہوں نے کئی بڑے بڑے شاگرد چھوڑے، ایسا تاریخ میں نہیں ملتا ہے کوئی اور دوسرا شخص. اور دوسری چیز یہ کہ انہوں نے جہاد بھی کیا، یعنی صرف قلم سے نہیں تلوار سے بھی انہوں نے جہاد کیا. تاتاریوں کو شکست دینے میں ان کا ہاتھ بہت بڑا ہے. لیکن اس کے باوجود مسلم حکمرانوں نے ان کو ہمیشہ، جب تک یعنی تاتاریوں کو خطرہ نہیں رہا چلے گئے، تو ان کو جیل میں ڈال دیا، جب بھی موقع ملا جیل میں ڈال دیا. تو کہہ رہے ہیں کہ میرے دشمن میرا کیا کریں گے، کیا بگاڑ لیں گے. میری جنت اور میرا جو جنت کا باغ ہے وہ تو میرے سینے میں ہے موجود. اگر میں کہیں پہ جاتا ہوں تو وہ میرے ساتھ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں میرے ساتھ ہوتی ہیں. اور اگر انہوں نے مجھے جیل میں ڈال دیا اور تنہائی میں بالکل ہے، کوئی ملتا نہیں، تو وہ خلوہ جو ہے، یعنی خلوت ہوتی ہے، تنہائی پسند، اس میں اکیلے بیٹھے میں اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہوں، لکھ پڑھ رہا ہوتا ہوں. مجھے قتل کریں گے تو یہ شہادت ہوگی، میرے ملک سے مجھے نکالیں گے، یہاں سے شہر بدر کر دیں گے تو سیاحت ہوگی. یعنی ہر حال میں بہتری بہتر ہے. دوسرے خطبے میں کہتے ہیں آخری چیز یہ ہے
کہ امام صاحب نے یہ بتلایا کہ دنیا جس کے لیے لوگ لڑتے ہیں اور مرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، اور پھر اس کے حصول کے لیے ہر قسم کی جو منکر چیزیں ہیں ان کا ارتکاب کرتے ہیں، جیسے اللہ کے ساتھ شرک، بتوں کی پرستش، خواہشات نفس کے پیچھے چلنا، اور اسی طرح سے سرکشی اور طغیان اور اس کے ہر تمام شکلیں جو ان کے اندر پائی جاتی ہیں، ظلم اور قتل، اور پھر یہ کہ مادہ پرستی، میٹیریلسٹک لائف اسی سے بالکل چپکے ہوئے ہیں۔ تو یہ دنیا جو ہے کیوں جو ہے انسان اس کے طرف جاتا ہے، یا کون جاتا ہے؟ وہی کہ جو غیب کی حقیقت سے اور غیب کی ایمان سے محروم ہوتا ہے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ یہ انسان جو ہے وہ کیوں جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کی گواہی کیوں دیتا ہے؟ اس لیے کہ دنیا کی جو ہے کچھ دنیا کا فائدہ جو ہے اسے حاصل ہو جائے۔ وہ چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، لوٹ کھسوٹ کرتا ہے، اور غصب کرتا ہے لوگوں کے حقوق، یہ بھی دنیا کے منفعت کے لیے۔ وہ کسی کے اوپر دست درازی کرتا ہے، حملہ آور ہوتا ہے، کسی کو قتل کرتا ہے، کسی کو زخمی کرتا ہے، یہ بھی دنیاوی فائدے کے لیے۔ تو یہ کیوں ظلم کرتا ہے اور کیوں وہ جبروت کی شکل اختیار کرتا ہے، کیوں اکڑ میں آتا ہے، یہ سب کچھ چیزیں جو ہے دنیا کی مصلحت کے لیے۔ وہ ایسا انسان حق کی نصرت اور تائید اور مدد سے کیوں جو ہے ہچکچاتا ہے، کسی مظلوم کی مدد نہیں کرتا، وہ ہمیشہ ظالم کی صف میں جو ہے کھڑا ہوا نظر آتا ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اگر ایسا نہ کیا تو ڈر ہے کہ دنیاوی ہمارے جو مفادات ہیں وہ متاثر ہو جائیں گے، نقصان ہوگا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو شخص بھی اس طرح کا ہے، یہ ساری چیزیں جو بیان کی گئی، وہ ایک وہم میں جی رہا ہے کہ سراب اس کی زندگی ہے، دھوکے میں ہے، اور وہ اپنے آپ کو بہت ہی ذہین اور فتین سمجھ رہا ہے۔ لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ انسان یہ دھوکے میں ہے، غفلت میں ہے، اور بلکہ جہالت میں جو ہے وہ مبتلا انسان ہے، وہ اپنی حقیقت کو سمجھ نہیں پاتا۔ یہ سب کچھ دنیا کا سامان ہے، اور دنیا کا سامان دھوکے کا سامان ہے۔ جو کچھ یہاں پہ ہے وہ یہیں پہ رہ جائے گا، کوئی چیز جو ہے رہنے والی نہیں ہے۔ انسان بھی چلا جائے گا جس کے لیے زندگی بھر غلط طریقے اختیار کرتا رہا کہ مال جمع کر لے، اس کے لیے وہ حرام کا ارتکاب کرتا رہا، اس کے لیے وہ ظلم اور ناانصافی کرتا رہا، یہ تمام چیزیں اس سے چھن جائیں گی، وہ بھی چلا جائے گا، اور اس کی دنیا بھی چلی جائے گی، اور آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کے حقائق کو سمجھنے اور ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمانیات عقائد میں ہمیں مضبوط بنائے، ایک عقائد کے سلسلے میں ہمارے دلوں میں، ہمارے اندر کبھی کوئی ڈگمگاہٹ نہ ہو، ہمارے قدم نہ جو ہے ڈگمگائیں، کوئی یعنی اس میں کمزوری نہ آئے، اور پھر وہ ایمان ہمارا اتنا مضبوط ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں پھر اس کے نتیجے میں اس کی بنیاد پر عمل کی توفیق دے، اور ہر ایسے کام سے جو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری ان سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔